بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہارون رشید عرض کر رہا ہوں۔ پی ٹی آئی کے خلاف جلغار جاری ہے، لیکن نئی خبر یہ ہے اور بری خبر ہے کہ آج سے اتوار تک لاک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے۔ فصلوں کی باقیات، کوڑا کرکٹ، چمڑا اور پولیتھین وغیرہ جلانے پہ پابندی لگا دی گئی ہے۔ پولیتھین تھا ہی کیوں جلانے پہ پابندی کیا؟ یہ برسوں سے لوگ چیخ رہے تھے۔ دیکھیے کوئی 43% جو ہے آلودگی لاہور میں اور گردروا میں ٹرانسپورٹ کی وجہ سے ہے، 20 سے 30% انڈسٹریل ویسٹ ہے جو وہ شہروں کے اندر آ گئی ہے انڈسٹری، اور بھٹوں کی وجہ سے ہے جن میں وہ سسٹم نہیں لگائے جاتے جو ہوا کو صاف کر کے منتقل کرتے ہیں۔ باقی کھیت جلائے جاتے ہیں، انڈیا سے بھی آلودگی آتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 10 سال سے یہ مسئلہ تھا اور اب اتنا سنگین ہو گیا ہے کہ نومبر میں شروع ہو گیا، یہ دسمبر میں ہوتا تھا۔ سانس کی بیماریاں ہو رہی ہیں، پھیپھڑوں کی بیماریاں ہو رہی ہیں، گلے کی بیماریاں ہو رہی ہیں، آنکھوں کی بیماریاں ہو رہی ہیں۔ اور آج یہ شروع کریں، عمران خان کے دور میں درخت لگنے شروع ہوئے تھے اور کچھ اور کام ہوا تھا، لیکن یہ کھیت جل رہے ہیں، یہ تو پٹواری کس لیے رکھے ہوئے ہیں؟ اور یہ پولیس کس لیے ہے؟ بجلی چوری ہوتی ہے اس میں بھی پولیس کچھ نہیں کرتے۔ وہ درخت لگانے شروع کیے تھے، جاپانی جو سٹائل ہے، جو جلدی جنگل اگتے ہیں، اور پختونخوا میں تو آپ کو پتہ ہے 1 ارب درخت لگا دیے تھے، اب 10 ارب درخت کا منصوبہ تھا، وہ چھوڑ دیا۔ کوئی چیز جس سے اس قوم کو فائدہ ہو سکتا ہے، ان کو فائدہ نہیں ہو سکتا، سیاسی قیادت کو، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بچے بیمار ہو رہے ہیں، عورتیں بیمار ہو رہی ہیں، بوڑھے بیمار ہو رہے ہیں، اور لاہور میں اب لوگ مجبوری سے رہ رہے ہیں، جو ملازمتیں وہاں ہیں، کاروبار وہاں ہے، بچے وہیں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، صحت کے وسائل وہاں ہیں، تو اس پہ کام کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس کا کوئی جواب نہیں، سوائے اس کے کہ بے حسی ہے، اور اس بے حس قیادت کو قوم پہ مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ نواز شریف کے وزیر اعظم بننے کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ نون لیگ کے ذرائع کہہ رہے ہیں 100 سے 110 سیٹیں جیت لیں گے۔ کیسے جیت لیں گے؟ بغیر ووٹوں کے، مگر بغیر ووٹوں کے جیت لیں گے۔ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ بات ان کی ہو چکی، ایم کیو ایم کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ ہو گیا۔ اب بلوچستان کی جو پارٹی ہے، باپ پارٹی ہے، بلوچستان عوامی پارٹی، اس کے ساتھ بھی معاملات طے پائیں گے۔ ایک جعلی طریقے سے ایک حکومت بنانے کی کوشش کی جائے گی، اور ایک اور برا دور شروع ہوگا۔ پیسے کہیں سے آ نہیں رہے۔ چیمبر نے لیڈروں نے اعلان کیا کراچی میں کہ وہ آئندہ کوئی سرمایہ کاری نہیں کریں گے، اور وہ ہمارے محترم تیلی صاحب جو ہیں، پورا نام میرے ذہن میں نہیں رہا، انہوں نے کہا ہے کہ کوئی مزید سرمایہ کاری نہیں ہوگی، اور بہت سخت الفاظ استعمال کیے ہیں۔ نام لے کے کہا مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف اور زرداری صاحب کا کہ اگر انہی لوگوں کے حوالے کرنا ہے۔ انہوں نے تو بہت ہی سخت لفظ استعمال کیے، یعنی کہا چوروں ٹھگوں کے، تو ان کے حوالے کرنا ہے تو ہم یہاں سرمایہ کیوں کریں؟ اس لیے کہ بدامنی ہوگی، بے یقینی ہوگی، کرپشن ہوگی۔ تو جاوید لطیف صاحب فرماتے ہیں کہ جلد از جلد عمران خان کو اور نواز شریف کو انصاف دیا جائے۔ یہ انصاف کے لفظ کا ایسا استعمال ہم نے نہیں دیکھا، یعنی عمران خان کو جو ہے وہ اس کو سزا سنا دی جائے اور یقینی بنایا جائے کہ وہ جیل میں رہے، اور نواز شریف صاحب کے راستے میں جو ایک آدھ رکاوٹ ہے وہ دور کر دی جائے۔ اور ٹسوری صاحب نے لندن میں فرمایا کہ عمران خان کو تو 1 ہفتے میں سزا مل جانی چاہیے تھی۔ یعنی ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی دشمن ملک کے جاسوس ہیں یا ٹیررسٹ ہیں، انہیں پکڑ لیا گیا ہے، انہیں کیفر کردار تک کیوں نہیں پہنچایا جاتا؟ حالانکہ کوشش میں کوئی کمی نہیں ہے، مگر پھر بھی تسلی نہیں ہو رہی، دل خوف سے بھرے ہوئے ہیں۔ دیکھیے میجر صادق، طاہر صادق صاحب کو ان کی صاحبزادی نے کہا ہے کہ آج پھر چھاپا پڑا، پھر وہ بچ نکلے۔ 74 سال ان کی عمر ہے، 19 سال سے دل کی تکلیف ہے، 7 اسٹنٹ پڑے ہوئے ہیں، ان کو پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ان کی صحت دن بہ دن بگڑ رہی۔ 74 سال جس آدمی کی عمر ہو اور 7 اسٹنٹ پڑے ہوئے ہیں اور چھپا ہوا ہو تو ظاہر ہے اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ گجرات کے سابق ایم سید فیض الحسن کے بھائی سید ناصر عباس کو گرفتار کر لیا گیا۔ علی نواز جو ایم این اے تھے اسلام آباد سے اور مانسہرہ میں تھے، انہیں گرفتار کر لیا۔ سینکڑوں ہزاروں لوگ چھپے ہوئے ہیں،
اور برابر کے مواقع چیف الیکشن کمیشنر صاحب فرما رہے تھے، آج احمد خان نے کہا ہے برابر کے مواقع دیے جائیں، انہوں نے کہا مواقع ہی نہیں ہیں، برابر کے مواقع کا کیا سوال ہے، کوئی میدان ہی نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اور کہا کہ صدر کو درخواست کرنی پڑ رہی ہے وزیر اعظم سے، عجیب الیکشن ہو رہے ہیں۔ مجھے تو بھائی ایک طوفان امٹتا ہوا نظر آتا ہے، مجھے تو کوئی ثبوت لیے الیکشن ہوتے نظر نہیں آتے۔ مولانا فضل الرحمان فرماتے ہیں کہ ہم تو الیکشن نہیں چاہتے، یہ الفاظ ان کے نہیں ہیں، مگر انہوں نے کہا کہ آپ کی نظر اسلام آباد اور پنجاب پہ ہے، پختونخوا اور اس کو نہیں دیکھ رہے آپ بلوچستان کو۔ انہوں نے کہا میں تو انتخابی مہم نہیں چلا سکتا۔ میں نے اپنے مد مقابل سے پوچھا، اس نے کہا میں بھی نہیں چلا سکتا، وہی ٹیررزم کا مسئلہ۔ سید عاصم منیر کی پتہ نہیں انہوں نے تعریف کی ہے یا تنقید کی ہے، کہا انہیں مائنس تو نہیں کیا جا سکتا، الگ تو نہیں کیا جا سکتا، انہوں نے کچھ سخت اقدامات کیے ہیں، نتائج سے غرض ہے، اگر امن یقینی بنا دیا جائے تو ہم شکر گزار ہوں گے، سلام کریں گے، سلوٹ پیش کریں گے۔ تو وہ اپنی سی کوشش تو وہ کریں گے، لیکن یہ ہے کہ یہ جو ہاتھوں سے دی ہوئی گانٹھیں ہیں یہ دانتوں سے کھولنی پڑتی ہیں۔ یہ نماز عصر کا وقت ہے، یہ گھڑی ہے دن کے زوال کی، وہ قیامتیں جو گزر گئی تھیں، امانتیں کئی سال کی، آپ ہی کا کیا دھرا ہے۔ یہ جو پولیس کو اس قدر بے لگام کر دیا اور ادارے تباہ کر دیے جنہیں امن و امان قائم کرنا تھا، اور جنرل باجوہ صاحب نے جب اجازت دی کوئی بولا نہیں افغانستان سے ٹی ٹی پی کے لوگوں کو آنے کی۔ وہ ذبیح اللہ آپ کہتے ہیں ان کے ترجمان کہ پاکستان میں امن قائم کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ سے کس نے کہا کہ آپ کی ذمہ داری ہے؟ مگر یہ ہے کہ ان سے ڈس ایسوسیٹ تو کریں۔ پاکستان میں اگر آپ امن چاہتے ہیں تو ان پہ کوئی دباؤ تو ڈالیں۔ آپ ہی اس پوزیشن میں، کیا معصوم انسانوں کا قتل ایسی بات ہے جس کی آپ کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے؟ اور ہمارے لوگوں نے بھی کمال کیا ہے کہ ان کو آنے کی اجازت دی۔ تو سیاست پہ تو یہی ہے اہم بات۔ اور وہ میجر طاہر صادق صاحب کے بارے میں ایک بات بھول گیا کہ 9 مئی کو وہ پاکستان میں نہیں تھے، وہ اس سے پہلے عمرہ کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے اور اس کے بعد وہ واپس آئے۔ 9 مئی کے واقعات جو بھی ہونے تھے ہو چکے تھے، یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کی تلاش میں کیوں ہیں۔ یہ صنم جاوید کے والد صاحب نے خط ان کا مجھے بھیجا ہے، یہ کہا ہے کہ اگرچہ میری بیٹی نے، بہادر بیٹی نے تاریخ میں ایم اے کیا لیکن سبق اس سے کوئی نہیں سیکھا۔ یہ خط ہے صنم جاوید کا۔ اپنے بچوں کے لیے سبھی محنت کرتے ہیں، یا کہوں پاکستان تو کیا لندن میں بھی جائیدادیں بناتے ہیں، سر محل بناتے ہیں، مگر قوم کے بچوں کے لیے محنت کرنے کی ہمت صرف میرے لیڈر عمران خان میں ہے۔ کہتے ہیں اس نے ہمیں بدتمیز بنایا، یہ لوگ کہتے ہیں اس نے ہمیں بدتمیز بنایا، بولنا سکھایا، سوال کرنا سکھایا۔ تو تمہیں کیا گونگی، بہری، ذہنی طور پر معذور قوم چاہیے تھی جو ہر بات پہ صرف یس سر یس سر کہتی رہے؟ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے عورتیں گھروں سے نکل آئیں۔ تم کیا 50% سے زیادہ آبادی کو گھروں میں قید رکھنا چاہتے ہو؟ عورت کے بولنے سے، ان کے باہر نکلنے سے اتنا خوف کیوں ہے؟ 70 سال کی بادشاہت کو چند خواتین کی وجہ سے خطرہ کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ کیوں خان صاحب اس قوم کے لیے خوار ہو رہے ہیں، وہ کیوں ان لوگوں کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں، وہ کیوں قوم کو شعور دینا چاہتے ہیں، وہ کیوں اس قوم کو اپنے حق کے لیے بولنا سکھانا چاہتے ہیں، وہ کیوں باہر اپنے بچوں کے پاس نہیں چلے گئے، انہوں نے آسان زندگی کو کیوں نہیں چنا، وہ کیوں اس ملک میں بیٹھے ہیں، وہ کیوں اس قوم کو آزاد بنانا چاہتے ہیں۔ مگر آج مجھے اندازہ ہے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، اپنے حق کے لیے لڑنے میں کتنا سکون ہے۔ یہ ملک بہت قربانیوں کے بعد ملا، اسے ایسے ہی تو کسی کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے۔ آج مجھے فخر ہے کہ چاہے جیسے بھی حالات ہوں، میرا لیڈر میرے ملک میں بیٹھا ہے۔ وہ اشارہ اس طرف ہے کہ نواز شریف صاحب آ گئے۔ یہی ہے جناب، آج بہت افراتفری میں ایک سفر سے لوٹا ہوں، تو یہ مختصر سی گفتگو ممکن تھی، کل پھر انشاءاللہ مزید گفتگو ہوگی۔